جس طرح مرد سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سالک سے بھی کوئی گناہ صادر نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح مرد سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، سالک سے بھی کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ جس طرح مرنے کے بعد انسان کی خواہشات منقطع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سالک سے بھی خواہشات منقطع ہو جانی چاہیے۔ جس طرح مرد کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہی نہ اسی طرح سالک کا معاملہ بھی صرف رب سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ کاملین کی نظروں میں موت قبل ان تموت کی معنی کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کے اخلاق کے سوا باقی اخلاق معدوم ہو جائیں اور سالک اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے رنگ ہے، اسی طرح انسان کو بھی بے رنگ ہو جانا چاہیے۔ تو خلف بالاخلاق اللہ، خدائی اخلاق پیدا کرو سے موت اختیاری حاصل ہوتی ہے۔ موت قبل ان تموت سے یہی مراد ہے کہ موت اضطراری، جو موت طبعی بھی کہلاتی ہے، اس سے پہلے موت اختیاری حاصل کر لی، حیوانات سے مر جائیں اور انسانیت میں زندہ ہو جائیں، پھر انسانیت سے مر جائیں اور روحانیت میں زندہ ہو جائیں، پھر روحانیت میں مر جائیں اور خدائی کے عالم میں زندہ ہو جائیں، اسی طرح منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس کا اطلاق ان اشخاص پر بھی ہوتا ہے جو ما سوا کی یاد سے مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اصطلاح فقہ میں موت کی 4 اقسام ہوتی ہیں، جسے معلوم کرنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ ان پر عمل کریں۔ اگر آپ کہیں تو بیان کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔ اس پر موقع پر حاضرین نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کی دعا کے تو پھر اس پر عمل ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ قائم پیر صاحب نے کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ 4 اقسام کی موت یہ ہیں: موت اسود، کالی موت، جب کبھی آپ کو پتھر لگتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو اس چوٹ کی وجہ سے بدن کا وہ حصہ کالا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آپ سے معاملہ کریں تو آپ ان کی ایذا رسانی سے تنگ یا برداشت نہ ہو جائیں بلکہ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کس طرح پتھر مارتے اور ستاتے؟ آپ نے کس طرح ان کی ایذا رسانی کو برداشت کیا؟ زردود، افود، گیر۔ اس لیے آپ کو بھی راہ سلوک میں
جفائے خلق پر تحمل کرنا اور مرج کی صفت پیدا کرنا چاہیے تاکہ مقام موت اسود حاصل ہو سکے۔ موت امر سرخ موت سے اس طرح اشارہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے؟ ہاں، سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہوت سے بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب آپ میں غصہ یا شہوت نفسانیت کی وجہ سے ابھر آئے تو اسے روک دیں یا بعدی آپ اسے بالکل ختم تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ختم کرنا چاہیے، بلکہ غصے کو پی لے جانا اور شہوت کو دبا دینا چاہیے، یعنی خواہشات اور سوائے نفس کے ساتھ مقابلہ و مجاہدہ کرنا چاہیے تاکہ نفس امارہ بدل کر لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ ہو جائے، پھر اس کا حق ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا سالک صاحب مقام موت امر ہوتا ہے۔ ان دونوں سے بچنے کا طریقہ اور دستور خاص ہے۔ موت ابیض سفید موت اشارہ ہے کم خوری، فاقہ کشی اور روزہ رکھنے سے جو ابتدائی سلوک بلکہ ایک حد تک وسط اور انتہائی سلوک میں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور ظہور حکمت کے لیے سالکان راہ کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بصورت اضطرار صبر سے کام لینا بھی صبر اور دست سوال پھیلانے سے بچنے کا نام موت ابیض ہے۔ موت اخضر سبز موت لباس کبرد غرور سے عریاں ہو جانے کو موت اخضر کہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار پیوند لباس پہننے کی بھی ہوتی ہے تاکہ سالک کی نظر میں نئے اور پرانے کا فرق باقی نہ رہے اور سلوک انتہائی پہنچے۔ اختتام سلوک کے بعد اگلا مشق حدیث نعمت کے لیے لباس فخر دنیا فقرا نیا اور قیمتی لباس بھی پہن لیتے ہیں۔ ان کی نظروں میں وہ فقرا لباس اور گودڑی دونوں یکساں ہوتی ہیں کیونکہ وہ موت اخضری سے مشرب ہو چکے ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت پاک میں یہ چار چیزیں آپ کو اظہر من الشمس نظر آئیں گی۔ ہر ولی اللہ کی سیرت پاک میں بھی یہ موجود ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ قائم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایران میں تھا تو ایک پیر کے پاس ان کے ایک مرید نے 10 سال اپنے پیر کی صحبت میں رہنے کے بعد پوچھا کہ حضرت موت اسود، موت احمر، موت ابیض اور موت اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ان کے معنی کو سننے اور سمجھنے کے لیے تمہیں مزید 7
سال کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب نے بخل سے کام لیا، لیکن ہو سکتا ہے عمل کی روح سے وہ مرید شاید اس قابل نہ تھا کہ ان کی معنی کو سنی اور عمل سے آراستہ ہو جائے۔ یہ فقیر خود بھی حضرت موڑا شریف قدسرہ کی خدمت میں چند سال رہنے اور ان کی معنی جاننے سے پہلے ان حالات کے عمل میں آنے کے بعد ان کی معنی سے واقف ہونے کا شرف حاصل کر سکا تھا، اور ان کی یہ کیفیت جو بیان ہوئی معلوم راہ ولایت کچھ ایسی مشکل نظر آتی ہے معلوم ہو سکتی ہے۔ راہ ولایت کچھ ایسی مشکل نظر آتی ہے کہ ہر ایک اس راہ میں نہیں آتا اور نہ ہی آنا پسند کرتا ہے، لیکن جو آ جاتا ہے اس میں اہلیتیں بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیر کو مکہ معظمہ میں دیکھا کہ اپنے فقیر سے نالاں تھا۔ حضرت نے ان سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ فقیری تمہیں سستی مل گئی ہے۔ اس نے کہا، کیا فقیری کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، میں نے اس بلخ کی بادشاہت دیکھ کر خریدا ہے، اس لیے فقر مجھے بہت عزیز ہے۔ فقر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے پہلے طلب عطا فرما کر پھر اسے راہ پر لاتا ہے۔ اس راہ میں آنے کے لیے اگر آپ کو بھی چنا گیا اور طلب دل میں ڈال دی گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی ہدایت ہے کہ اگر تم نے عطائے خداوندی پر شکر ادا کیا تو نعمت بڑھا دی جائے گی۔ لوگ اس راہ میں آنے سے ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نامعلوم ہمارا کیا انجام ہوگا۔ کاش کہ وہ جانتے۔ مقام محمود غزنوی ایک مرتبہ فتح ہندوستان کے بعد ایک ہندو بچے کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ ایک دن اس نے اس بچے کو اپنے پاس تخت شاہی پر بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ بچہ کافی سمجھدار تھا، لیکن محمود کی اس شفقت و عنایت پر وہ بچہ رونے لگا۔ اس پر محمود نے پوچھا، ایاز کیوں روتے ہو؟ تخت شاہی پر سلطان کے پاس بیٹھے ہو، بادشاہ کے منظور نظر اور محبوب بن کر اس لطف
سلطانی کے باوجود کیوں رنجیدہ ہو؟ جواب دیا، میں اپنی پہلی حالت کو یاد کر رہا ہوں جب میں اپنے ماں باپ کے پاس تھا، اور جب میں شرارت کرتا یا روتا تو مجھے اس طرح ڈرایا جاتا تھا کہ چپ رہو ورنہ میمون تمہیں پکڑ کر لے جائے گا، اور میں اس نام سے اس درجہ خائف تھا کہ ڈر کے مارے فوراً خاموش ہو جاتا۔ میں کیا جانتا تھا کہ وہ میمون جس سے میں اتنا ڈرتا تھا ایسا کریم و رحیم و شفیق بادشاہ ہے۔ آج میں اس کی غفلت کی زمانے پر روتا ہوں۔ آپ تو میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہیں۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو اس راہ ولایت میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ بسا اوقات روتے ہیں کیونکہ اپنے مولا کی بہت مہربان پاتے ہیں، اور انہیں ایام کو یاد کرتے ہیں جب ذرا یا غفلت کی وجہ سے اس راہ سے گریزاں تھے۔ یہی افسوس ان بزرگوں کو بھی ہوتا ہے جو لوگ بیشت میں جائیں گے اور دنیا میں کچھ ایام میں غفلت سے گزارے ہوں گے، اور اپنی غفلت کے اوقات کو یاد کر کے افسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی اور کوئی خزن ان محبوبان مولا کریم کو وہاں نہیں ہوگا۔ اپنی غفلت پر افسوس کرنا عین حضور و معرفت ہے۔ کاش ہم غافل لوگ اپنی غفلت سے متاثر ہو کر گزشتہ کی تلافی کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا الانوار، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا نور سر السرا و سید الابرار، وصلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم۔